ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا 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 اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے پڑھنا ہے ایک آواز میں اور پرجوش انداز میں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، پروگرام شروع ہو چکا ہے ہمارا ہمارا پیارا پیارا اسلام ہے، جو ہمارا مذہب ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو اسلام کو تو ہم مانتے ہیں اور اسی لیے ہم کیا کہلاتے ہیں؟ نہیں، ہاں یہ ہوئی نا بات۔ مائک میں آواز آ رہی ہے بھائی؟ مائک میں کہاں بولا ہی نہیں آپ نے، کیسے آئے گی؟ ہم اسلام کو مانتے ہیں اس لیے ہم کہلاتے ہیں مسلمان۔ ہاں مسلمان۔ تو ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمیں اسلام میں کیا کیا باتیں یہ پتہ ہونی چاہیے نا۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ اب اسلام نے ہمیں کیا کیا بتایا؟ قرآن پاک میں کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا تعلیمات دی ہیں، کیا کیا ان کی ٹیچنگ ہے، یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ جب پتہ ہوں گی تو ہی عمل کریں گے نا، تو ہی اس کو فالو کریں گے۔ تو اسی لیے اسلام کی پیاری پیاری باتیں سکھانے کے لیے پروگرام آتا ہے ہمارا اسلام۔ تو یہاں تو پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، گھروں پر بھی بچے امید ہے بہت سارے موجود ہوں گے، تو آپ نے اچھے انداز سے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ بہت کچھ انشاءاللہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا۔ اس پروگرام کے اندر بڑی زبردست سی ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کو ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا جس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو حساب کتاب، میتھمیٹکس، دیکھیں کیا حساب کتاب ہونے والا ہے آپ کا۔ یہاں پر حساب کتاب بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ادھر کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ ڈبے ہیں، باکس ہے۔ تو اس کے اندر بھی کچھ ایکٹیویٹی ہونے والی ہے۔ ان باکسز سے کچھ نکلے گا، کیا نکلے گا وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اور بھی بڑے اچھے اچھے، وہ کیا ہے نا، کیا ہوتا ہے، نام کیا ہے بھائی پورا؟ ہاں وہ کون ہے، وہ کیا ہے، اب وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ تلاوت قرآن بھی ماشاءاللہ ہم سنیں گے، نعت پاک بھی پڑھیں گے، تو انشاءاللہ بہت کچھ ہونے والا ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اچھے انداز سے ہمارے ساتھ شامل ہے۔ اچھا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہاں دیکھیں بچے موجود ہیں، مسکراتے ہوئے بچے کون ہیں؟ کون ہے؟ دکھائیں، بس ہاتھ تھوڑی اٹھانا ہے، یہ تو مسکرا کے دکھانا ہے۔ کیسے دکھانا ہے؟ ہاں یہ دیکھیں، یہ ماشاءاللہ مسکراتے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ اب گھروں پر بھی مسکراتے چہرے ہیں، اور توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ ہمیں تلاوت سنائیں، نعت سنائیں۔ تلاوت سنائیں گے تو انشاءاللہ قاری صاحب ہیں نا ہمارے پاس، ٹھیک ہے بھائی، ان سے پوچھیں گے آپ نے کیسی تلاوت کی۔ اور نعت سنائیں گے تو ہمارے نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ ان سے پوچھ لیں گے، آپ کے جج بنا دیں گے کہ آپ نے کیسی نعت سنائی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور اچھی اچھی باتیں آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کریے۔ ہماری پروگرام آپ کے پاس موجود ہے، ہم آپ کے گھروں پر آ چکے ہیں۔ اب ایسا بات نہیں کیجیے گا کہ ہم آپ کے گھر پر آئیں، آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں۔ کوئی مہمان گھر پر آتے مہمان، اور آپ گھر کے باہر چلے جائیں، کیسا لگے گا؟ مہمان میں آیا تھا آپ چلے گئے، اچھا لگے گا؟ نہیں۔ تو ہم بھی تو آپ کے مہمان بن کے آپ کے گھر پر آ گئے نا، اب آپ ہمیں چھوڑ کے کہیں ادھر ادھر چلے جائیں تو پھر کون دیکھے گا ہمیں بھائی؟ ہم آپ کے لیے آئے نا، ہم آپ سے باتیں کریں گے، آپ ہم سے باتیں کریں، اور سیگمنٹس ہم آپ کے لیے لے کر آئیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اور سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بچے، بڑے دیکھتے ہیں نارملی، تو انہیں چاہیے کہ ہمارے اس پروگرام کو آگے شیئر کریں۔ ویسے تو یہ پروگرام جو ہے ہمارا اسلام ہمارے بچے ہی کرتے ہیں۔ رمضان اتاری ہیں، احسان اتاری ہیں، آج کسی وجہ سے مجھے حاضری کا موقع ملا ہے، تو یہ بچوں کو بچے بہت کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ اس کا پیغام عام کریں۔ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی باتیں سیکھیں، چاہتے ہیں نا، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کیونکہ نارملی میڈیا ان چیزوں پر تو عجیب سی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، الٹی چیزیں بچوں کو سکھائی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے، دعوت اسلامی کا ایک اقدام ہے کہ اس نے کڈز مدنی چینل شروع کیا، بچوں کے لیے پیارے پیارے پروگرامز لے کر آتے ہیں، جہاں بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے، جہاں بچوں کو اچھی باتیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، جینے کا طریقہ بتایا جا رہا ہوتا ہے، بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، چھوٹوں سے بات کیسے کرنی ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، زندگی گزارنے کی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا۔ واش روم جانا ہے، آنا ہے، تو اس کے بھی آداب ہمیں اسلام نے بتائیں۔ سونا ہے، اس کے بھی آداب، اٹھنا ہے اس کا بھی طریقہ ہمیں بتایا ہے، ٹھیک ہے، کپڑے کیسے پہننے
یہ بھی اسلام نے بتایا ہے۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ سارے کام ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، اور یہی ایک انسان کی بنیادی کام بھی ہوتے ہیں، ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، چیزیں پیش بھی آتی ہیں۔ تو یہ ساری پڑوسیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، دوست کیسے ہونے چاہیے، یہ بھی ہمیں اسلام نے سکھایا ہے۔ تو ضرورت اس کام کی ہے کہ ہم خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو بچوں کو اگر آپ اچھی باتیں سکھانا چاہتے ہیں تو انہیں دوست بنا دیں ہمارا، کس کا؟ ہمارا کیسے؟ مطلب کڈز مدنی چینل کا۔ اس کے پیارے پیارے پروگرامز دکھائیں، لوگوں تک پیغام پہنچائیں، انہیں پتہ چلے کہ کتنی اچھا دعوت اسلامی نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اور کڈز مدنی چینل ہے، اس کے یہ پیارے پیارے پروگرامز ہیں۔ اب باتیں بہت ساری ہو گئی ہیں، آپ سے آگے چلنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا شامل کرتے ہیں بھائی؟ آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو درود پاک پڑھتے ہیں، پہلے ہم یہ تو سن لیں کیوں پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ فضیلت بہت ساری ہے نا بھائی، پتہ ہوگا، کچھ بچے منہ ہلا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے فضائل بہت ہیں، اس کی برکتیں بہت ہیں، اسی لیے درود پاک ہم پڑھتے ہیں۔ پہلے فضیلت سن لیتے ہیں، پھر درود پاک مل کر پڑھتے ہیں۔ فضیلت کیا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پڑھا۔ کتنی بار؟ 100 بار۔ 100 کتنے ہوتے ہیں؟ 100 ٹائمز جس نے درود پڑھا، تو ہوگا کیا کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے۔ کن کے درمیان لکھ دیتا ہے؟ دونوں آنکھوں کے درمیان۔ آئیز، دونوں آئیز ہیں نا، دونوں آنکھیں ہیں گی سب کے پاس ہے، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ دونوں آنکھوں کے درمیان لکھتا ہے، اور کیا لکھتا ہے کہ یہ بندہ، یعنی جس نے کتنی بار درود پڑھا ہے؟ 100 بار، 100 ٹائمز درود پڑھا ہے، یہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نفاق کیا ہے یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا، چلیں دوزخ کی آگ تو سمجھتے ہیں نا، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو جو 100 بار درود پڑھتا ہے اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے، اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے ایک بہت بری کوالٹی ہے، بہت خراب چیز ہے، اس سے اور جہنم کی آگ سے کیا ہے؟ آزاد ہے۔ اللہ کی رحمت سے یہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور قیامت کے دن اسے شہیدوں کے ساتھ رکھا جائے گا۔ پڑھنا کتنی بار ہے درود؟ 100 بار پڑھیں گے تو اتنی بڑی رحمتیں، اتنی نعمتیں، اور زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور ملیں گی۔ تو آئیے چلتے ہیں پھر درود پاک پڑھنے کی طرف، اور سیگمنٹ ہے کیا ہے بھائی ہمارا؟ درود پاک پڑھتے ہیں جی۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ماشاءاللہ۔ اب شامل کریں گے ہم تلاوت، ٹھیک ہے جی، اور تلاوت اچھے انداز سے سننی ہے، ادب کے ساتھ۔ چلتے ہیں سیگمنٹ تلاوت کی طرف۔
ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم.
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تلاوت قرآن کریم ہم نے پروگرام میں شامل کر لی، اور اب آگے چلیں گے اور کیا سنیں گے؟ کلام سنانے کے لیے موجود ہے ہمارے ساتھ محمد حافظ حمزہ۔ آہستہ سے نام بتا رہے ہیں تو کلام محمد حافظ حمزہ۔ چلے ماشاءاللہ، آواز آ گئی۔ میں نے کہا کلام بھی پھر سب کے فردن کان میں سنا کے۔ ماشاءاللہ، حمزہ بھائی ہیں، اور کلام کون سا سنا رہے ہیں؟ مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے۔ کیا بات ہے بھائی، قاری صاحب نے بھی ماشاءاللہ پرسوز تلاوت کی، اور پرسوز کلام ہی جو ہے ہمارے حمزہ بھائی بھی لے کر آئے ہیں۔ اب بچوں کا تو ذوق ہوتا ہے حمزہ بھائی تھوڑے سے تیز کلام ہو، لیکن یہ کلام بھی تو سننے ہوتے ہیں نا بھائی، نہیں سننے؟ اس طرح کے کلام بھی سننے ہوتے ہیں، ایک ذوق پیدا ہو، شوق پیدا ہو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں بڑھے۔ کہاں جانا ہے ہم نے؟ مدینے، ہے نا بھائی؟ تو مدینے کی باتیں کریں گے انشاءاللہ، مدینے سے متعلق کلام ہے وہ سننے چلیں گے۔ سوال بھی ہم آپ سے کر لیتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چھوٹی شہزادی کا نام کیا ہے؟ کس کو پتا ہے؟ پتا ہے کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں نا، 4 بیٹیاں تھیں، شہزادیاں تھیں، اس میں جو چھوٹی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ مقام کے اعتبار سے بہت بلند ہے، ٹھیک ہے، عمر کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، ورنہ مقام کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ لیکن بیسک کوشچن ہمارا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے ان کا مزار کہاں ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ یہاں چھا گیا ہے سناٹا۔ سناٹا چھا ہے، لیکن مسکراہٹ کیوں چلی آتی ہے؟ کچھ بچے تو مسکرا رہے ہیں، کچھ ایسے بیٹھے جیسے آپ بتائیں گے، ہم نہیں پوچھ رہے۔ چلیں بھائی، یہ تو سوال ہے نا جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، آپ ہیلپ لے لیں کسی سے بھائی، بڑوں سے پوچھیں، ابو سے پوچھیں، امی سے پوچھیں، کسی سے پوچھیں، ان کو بھی تھوڑا سا پتہ چلے بھائی ہم کڈز بندی چینل دیکھ رہے ہیں بچے اور انہیں جواب دینا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہیلپ لیں ادھر ادھر۔ آج کل تو بہت ساری نیٹ وغیرہ میسر ہے، تو ذرا سرچ کر کے نکالیں کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف کہاں ہے۔ یہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ باتیں ہم سے کر سکتے ہیں۔ اور اب چلیں گے کلام کی طرف۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، صلی اللہ نبینا صلی
مجھ خطا کار سان یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات قسمت میری چمکائیے آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا سینے میں وہ کعبہ تو بسے دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا یاد آتی ہے مجھے مدینہ کی وہ بات کہ زندہ ہو تو انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار سان چھوڑ آیا ہوں دلوں جان یہ کہہ کر چھوڑ آیا ہوں دلوں جان یہ کہہ کر آ رہا میرا سامان مدینے میں رہے مجھ خطا کار انسان مدینے میں رہے مجھ خطا کار ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے حمزہ طاری اور خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. پروگرام ہے ہمارا اسلام اور کلام بھی ہم نے سن لیا, تلاوت بھی ہم نے سن لی. اب کچھ ہمارے پیارے بچوں کی باتیں بھی سننی چاہیے. بھائی کالز ہیں ہمارے پاس یا آگے چلیں؟ بھائی چلیں, ابھی کالز مرحلے میں ہیں, تھوڑی دیر بعد کالز کی باری آئے گی. آپ کی باری آ گئی ہے کیا بھائی؟ یہ ٹیم ہے نا ہماری, یہ کون سی ٹیم ہے اور یہ کون سی ہے, اور کون سی ٹیم ہارے گی؟ بھی چلیں دیکھتے ہیں. وہ تو ابھی آوازیں تو بڑی نکل رہی ہیں. سیگمنٹ ہے وہ کون ہے کیا ہے. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی بھائی ٹیم ہے, تیار ہیں؟ بہت جوش نظر آ رہا ہے. تصویریں دیکھیں گے پھر اس سے متعلق کوشچن ہوگا آپ سے, ٹھیک ہے بھائی؟ دیکھتے ہیں جواب آتا ہے کہ نہیں آتا. جی کیا ہے بھائی ان کے لیے, کیا کیا دکھا رہے ہیں آج ہم؟ اوہو کون ہے یہ بھائی؟ کوا اور کبوتر. یہ کون ہے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ نہیں رک جائیں بھائی, کیا ہے یہ؟ عقاب ہے, چیل نہیں ہے. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جی اور یہ کون ہے؟ پہچان دیکھ لیں, فیصلہ کر لیں کون ہے یہ. کوئل ہے. اچھا جی بڑی بات ہے. اب سوال کے لیے تیار ہو جائیں بھائی. یہ تھا کوا بھی آ گیا, کبوتر بھی آ گیا, عقاب بھی اور کوئل بھی. کوئل کی آواز کیسی ہوتی ہے ویسے؟ جس کو آتی ہے آواز نکلنا آتی ہے؟ مائک میں تھوڑی سی بتا دیں. جی اچھی آواز ہوتی ہے کوئل کی. شرما گئے ہمارے بچے. چلے سوال لے لیں. آسمان کا بادشاہ کس پرندے کو کہا جاتا ہے؟ وہ چھوٹے والے سے لیں گے ہم سب سے پہلے جواب.
مائک رائٹ ہینڈ سے ذرا پاس کر دیں. جی بھائی. عقاب عقاب. آپ کا نام کیا ہے؟ حسن علی قادری واہ بھائی واہ, حسن علی قادری, ماشاء اللہ بھائی. تو کون ہے آسمان کا بادشاہ؟ عقاب کیسے پتا؟ دیکھا آپ نے عقاب کبھی؟ ابھی تو دکھایا تھا, نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا نا بھائی, اسکرین پر دیکھا. یہاں ویسے کہاں عقاب آتے ہیں, وہ بڑا ہوتا ہے, خطرناک بھی ہوتا ہے. ایسے چھوٹے موٹے بچے وغیرہ تو وہ اٹھا بھی لیتا ہے, اتنا خطرناک سا ہوتا ہے یہ. خیر چلیں, اللہ پاک آپ کو ہمیں محفوظ رکھے اس سے. اور جواب آپ کا کیا ہوا ہے؟ ابھی اسکرین بتائے گی, آپ نے فیصلہ کر لیا اپنی طرف سے. ہاں بھائی, اب دیکھیں کیا آتا ہے اسکرین پہ. دیکھیں بھائی, تیار ہو جائیں. کون ہے یہ؟ ہاں, پہلے تو آپ کی چیل تھی یہ, ابھی عقاب ہو گیا. خیر ہے, چلیں جی, اب ٹیم بی کی باری ہے. اور ٹیم بی کیسے دیکھے گی؟ اس کے تو اسکرین ہی ادھر ہے, وہ بھی ادھر بیٹھے ہیں, وہ جھک جھک کے دیکھنا پڑے گا انہیں. چلیں دیکھیں بھائی کیا ہے آپ کے لیے. کون ہے یہ؟ پہچانے کون ہے یہ؟ میں تو بتا دوں گا, آپ نے بتانا ہے. کون ہے یہ؟ کچھ نہیں پتا چل رہا. کون ہے؟ مائک میں سیدھے ہاتھ سے. ابابیل. ہاں, یہ کون ہے؟ ابابیل. ابابیل آپ نے سنا ہے نا واقعہ, وہ ایک بادشاہ آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے معاذ اللہ, تو اس پہ کون سے پرندے آئے تھے؟ ہاں, تو ابھی دیکھ لیا ابابیل, کنکریاں لے کر آئے تھے, وہ اسے ماری تھی تو سب مر گئے تھے. تو دوبارہ دکھا دے بھائی ابابیل. یہ آ گیا بھائی ابابیل. ویسے چھوٹا سا ہوتا ہے بھی, یہاں تو یہ بڑا سا آپ کو دکھ رہا ہے تھوڑا. چلیں جی نیکسٹ. یہ کون ہے؟ طوطا. یہ تو آسان ہے. اور کون آیا؟ یہ کون ہے بھائی؟ یہ تو مشکل ہو گیا ہے. کیا ہے یہ؟ طوطا مینا. سنا ہوگا نا طوطا مینا کی کہانی, تو یہ مینا ہے. ٹھیک ہے بھائی, یہ مینا آ گئی. کوئل دیکھ لی, مینا بھی دیکھ لیا آپ نے. چڑیا تو ادھر ادھر ہمیں دکھ بھی جاتی, مینا بھی دکھتی ہوتی ہے. اگر آپ غور کریں تو مینا بھی دکھ جاتی ہے. کوئل کم دکھتی ہے. کوئل کی آواز سنائی دیتی ہے زیادہ تر. کیسی ہوتی ہے آواز؟ کیسی ہوتی ہے؟ نہیں بتا رہے, یہاں کوکو کر رہے ہیں, مائک آتے ہی کوکو بند ہو جاتی ہے. چلیں سوال ٹیم بی. کعبہ شریف کی حفاظت, لو بھائی یہ تو جواب پہلے ہی آ گیا. کعبہ شریف کی حفاظت کے لیے اللہ پاک نے کون سے پرندوں کو بھیجا تھا؟ سب بتا دیں. اور اس پر جواب ماننا چاہیے. میں نہیں بتا, کیوں؟ میں نے بتا دیے تھے تو پہلے ہی. چلیں بھائی, ہو گیا. ابھی یہ تو میری غلطی ہوئی نا, میں نے پہلے بتا دیا. جی بھائی, ٹیم اے. قرآن پاک میں کیڑے مکوڑ, سوال کیوں آ گیا بھائی؟ پہلے تصویریں ہیں, تصویریں. کون ہے یہ؟ مکڑی. بی مکڑی. اور یہ کون ہے؟ کون سی مکھی ہے یہ؟ خاص مکھی ہے. شہد کی. ہاں, تتلی. اور یہ کیا ہے؟ کون ہے یہ؟ صحیح بتائے گا کون؟ ٹیم اے نے بتانا ہے. مائک میں, مائک باری جلدی. لال بیگ ادھر دیں. لال بیگ. کون ہے یہ؟ لال بیگ. تو دوبارہ دکھائیں یار, یہ پہچان ہی نہیں رہا. بڑی خطرناک چیز ہے یہ. اللہ اس سے محفوظ رکھے, گھر میں آ جائے نا تو جینا دوبر کر دیتا ہے. کون ہے یہ؟ نہیں, لال بیگ نہیں ہے, کھٹمل ہیں. یہ ہم نے آپ کو بڑے کر کے دکھا دیے. ہوتے نا, آ جاتے ہیں بچے, کیا کرتے ہیں, اچھا یہ کھٹمل آ جائیں, اللہ محفوظ رکھے. میں پھر کہہ رہا ہوں, گھر میں کبھی ہو جائیں, توبہ, کتنی مشکل ہو جاتی ہے. اور یہ کیا گندگیوں وغیرہ سے, ایسی چیزوں سے ہی ہوتی ہیں. ایسی چیزیں ہیں, بیڈ پہ کھانا کہاں کھانا ہے؟ بیڈ پہ. امی یہیں دے دیں دودھ, وہ پینا ہے فیڈر, چھوٹے بچوں کی ہوتی ہے. خیر ویسے گلاس میں بھی پی رہے ہیں, اور وہیں گرا دیا. تھوڑا سا تو گرتا ہے نا, ہمارے تو پتہ نہیں ہاتھ ہلتے ہی رہتے ہیں. تو جب یہ ساری گندی چیزیں جمع ہوں گی تو پھر ان کو کھانے کون آئے گا؟ کیڑے مکوڑے ہی آئیں گے. پھر کھٹمل بھی ہو سکتا ہے آتا ہو اسی طرح. اور پھر اس کے بعد وہ صرف جب کھانا اسے نہیں ملتا ہوگا تو پھر کون ملتا ہے اسے؟ آپ ملتے ہیں لیٹے میں ہیں. وہ پھر کہتا ہے آ جاؤ بھائی, ابھی تو ناشتہ بھی ادھر ہی ہوگا, ڈنر بھی, سب کچھ. پھر ہم چیخ رہے ہوتے ہیں, آئے کھٹمل نے کاٹ لیا. تو خیر اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے ہمیں. اب سوال آ گیا بھائی. سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کیڑے مکوڑوں میں سے کس کے گھر کو سب سے کمزور گھر کہا گیا ہے؟ تو سب کی تیاری, سبھی بتا دو بھائی. ہاں, مکڑی کا ہوتا ہے جالا, تو بڑا کمزور سا ہوتا ہے, لیکن اس میں بھی ایک اللہ پاک کی قدرت ہے. دیکھیں آ گئی بھائی, مکڑی آ گئی. یہ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب غار میں تھے, غار ثور میں آپ تشریف لے کر گئے تھے ہجرت کے وقت, تو جالا کس نے بنایا تھا؟ ہاں, مکڑی نے بنایا تھا. چلے بھائی, ٹیم بی پھر سوال کر لیتا ہوں میں, عادت نہیں ہے نا. جی چلیں, پہلے آئے گی تصویریں.
کون ہے یہ؟ لومڑی بڑی تیز مانی جاتی ہے. بندر اور مینڈک اور بس اتنے. چلیں جی یہ آ گیا. اب سوال ہے بنی اسرائیل میں سے ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو عذاب کے طور پر کیا بنا دیا گیا؟ تبھی بتا دو بھائی. ارے بھائی بڑی اب آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں بھائی کون آتا ہے اسکرین میں دیکھ لیں. یہ آ گیا. یہ کدھر دیکھ رہا بندر؟ کس کو دیکھ کر؟ آپ کو تو نہیں دیکھ رہا کہ بتاتے ہو نہیں بتاتے تم. چلے جی اور یہ ہو گیا بندر. ٹھیک ہے جواب درست ہو گیا ہے. ٹھیک ہے تو سب کے جواب درست ہو گئے ماشاءاللہ. آوازیں بھی اچھی تھیں اور جواب بھی سب کے درست ہو گئے ہیں. اب آ گئی ہیں ہماری کالز. دیکھتے ہیں کون بچے کتنے بچے کیسی باتیں ہم سے کرتے ہیں. جی میرا نام شناور حسین ہے. آواز تھوڑی میں تیز کراچی سے کر بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. ہم ٹھیک ہے. نے آنکھوں واہ بھائی واہ. سے دیکھا مل نہیں کے ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. سبحان اللہ. اگلا شعر بھی سنانا تھا بھائی مطلب پورا تو کرنا تھا نا. چلیں خیر نیکسٹ. میں ہوں محمد فراز اتاری کراچی سے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بھائی کراچی سے بھی کالز آ رہی ہیں ورنہ ہم کراچی میں ہوتے ہیں اور کالز کراچی سے غائب ہوتی ہیں. چلے نیکسٹ. میرا نام عبداللہ ہے. میں نیلا پور سے بول رہا ہوں. میں آج آپ کو نعت سناؤں گا. ٹھیک ہے. شہرِ موآب جہاں مصطفیٰ ہے سبحان اللہ. وہیں در بنانے کو دل چاہتا ہے. میں سے کم وہ جانے سماج کی نظر میں سانے کو جی چاہتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست بھائی ماشاء اللہ. نعت خواہ بچے آ گئے بھائی. امتحان لے لیں کہ کیسے پڑھ رہے ہیں اے بھائی کچھ تصحیح کریں گے؟ بول رہے حمزہ بھائی بولتے نہیں ہیں باتیں کم کرتے. کیوں حمزہ بھائی صحیح پڑھ رہے ہیں؟ تھوڑا تو ابھی ضرورت ہے نا محنت کی. ہاں جی. ہاں جی. آپ کیسے نعت خواہ بنے ویسے یہ تو بتائیں. آپ بھی تو اتنے اچھے نعت خواہ ہیں. کچھ گر دے دیں کیسے نعت خواہ بننا چاہیے. کچھ میں پڑھ گئے نعتیں پڑھتے نا بھائی آپ. اب تو ماشاء اللہ تلاوت بھی کرتے ہیں نعتیں بھی پڑھتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں. حفظ بھی کر رہے تھے نا. حفظ ہو گیا. ہو گیا ماشاء اللہ. آپ کیا کر رہے ہیں پھر؟ عالم کا کورس. ہاں کیا بات ہے. اللہ پاک سلامت رکھے ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے. کون سے درجے تک آ گئے؟ ابھی اولا میں. اولا میں ہیں تو چھوٹے سے بھی تو ہیں ماشاء اللہ. کتنی ایج ہے؟ میری 30. چلیں جی 13 سال کے ہو گئے لیکن بار چھوٹے ہی ہیں ماشاء اللہ. تو حفظ قرآن بھی کر لیا ہے انہوں نے اور جو ہے وہ نعتیں بھی پڑھتے ہیں. تو آپ نے بتایا نہیں نعت خواہ کیسے بنے؟ سن کے. سن کے خالی سنتے رہے پڑھنا نہیں ہے. پڑھنا بھی ہے. نہ بھی ہے. چلیں بھائی شرماتے ہیں ہمارے ماشاء اللہ تھوڑا کم کم بولتے ہیں. چلے جی نیکسٹ. میرا نام زین فاطمہ تاریہ ہے. میں جانا نام سے بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا. دعوت اسلامی زندہ باد. کیا جواب دیا انہوں نے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے پوچھا مزار کہاں ہے. یہ کوشچن ہے. دیکھیں کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا. ہمارے حمزہ بھائی کو پتہ ہے نا. چلے بھائی جواب لے لیتے ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں آپ جواب لے لیتے ہیں نا پھر دیکھتے کیا ہے. کہاں ہے بھائی؟ جنت البقیع. کہاں ہے؟ جنت البقیع. اور جنت البقیع کہاں ہے؟ ہاں یہ قبرستان کا نام ہے اور جو کہ مدینہ شریف میں ہے. نیکسٹ کال. چلے بھائی کال ختم. بھائی کون سا سیگمنٹ لیں؟ جی چلے بھائی آسان سوالات کی طرف چلتے ہیں. سیگمنٹ ہے آسان سوالات. ہمارا اسلام
جی آسان سوال ٹیم اے سے. ابھی تو ایک سیگمنٹ برابر ہو گیا. اب یہ دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے. ٹیم اے. بغداد شریف کے سفر پر جاتے وقت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس نیک کام کا حکم دیا تھا؟ پھر سب ہاتھ اٹھا رہے ہیں. جی آپ مائک ہی لے کے بیٹھے ہوئے. جی سچ بولنا. سچ بولنا. تو مائک آپ کے پاس کیوں ہے یہ تو بتائیں. آپ ہی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے قبضہ ہو گیا آپ کا. چلیں برابر میں تو دیں. یہ ادھر برابر ادھر ہے ادھر ہے پیچھے. ہاں سچ بولنا. جی اچھا وہ تو لیے ہی نہیں آپشنز آپ نے. وعدہ پورا کرنا, ہمیشہ سچ بولنا, خوب محنت سے علم حاصل کرنا. ہمیشہ سچ بولنا. ہمیشہ سچ بولنا. جواب چلیں بھائی. ٹیم بی. قرآن پاک میں کس صحابی رضی اللہ عنہ کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس, حضرت سعد رضی اللہ عنہما. جی حضرت زید. برابر میں جلدی جلدی. حضرت زید. ادھر برابر میں حضرت انس. حضرت انس. پیچھے دے دیں, آپ کے پاس ایک پیچھے کا آپشن بھی ہے. حضرت زید. حضرت زید. آگے دے دیں. دیکھتے ہیں یہ الٹا ہاتھ نہیں آنا چاہیے بیچ میں بھائی. حضرت زید. حضرت زید ادھر سیدھے ہاتھ میں. حضرت زید. حضرت زید. حضرت زید. ایک جواب آیا حضرت انس ہے نا, تو وہ لے لیں. صحیح مان لیں والا. وہ کہہ رہے ہیں مان لیں بھائی. وہ مانے نا بھائی, آپ نے کہا ہے. باقی سارے انکار کر رہے ہیں کہ مان لیں بھائی حضرت انس والا. یہ دیکھیں یہ بھی حمایتی ہو گیا. اب کیا کہتے ہیں آپ مانے؟ مائک دیں بھائی انہیں دیں جنہوں نے حضرت انس کہا تھا. رائٹ ہینڈ. جی نہیں. آپ کا جواب ہی نہیں مانے. چلیں ٹھیک ہے جی. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں جن کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے. وہ تو صحابہ کی بڑی شان بیان ہوئی ہے لیکن ان کا نام بھی قرآن پاک میں آیا ہے. جواب درست ہو گیا ہے. ٹیم اے. حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پاکستان کے کس شہر میں؟ راولپنڈی, لاہور, سیالکوٹ. جی لاہور. لاہور میں. جلدی. لاہور. پیچھے. لاہور. جواب ٹیم بی. امیر اہل سنت کے آئیڈیل شخصیت کا نام بتائیں. حضرت قطب مدینہ, امام غزالی, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. ٹیم بی میں حمزہ بھائی بھی آ گئے بھائی, خود بخود آ گئے وہ. جی آپ سیدھے ہاتھ سے. جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. لگتا ہے سب یہی جواب دینے والے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت. جواب ٹیم اے. آپ نے بتانا ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین پر لکھے جانے والی کتاب کا نام بتائیں. منظومات اعلیٰ حضرت, ملفوظات اعلیٰ حضرت, منصورات اعلیٰ حضرت. واہ بھائی واہ, مشکل مشکل آپشن ہے. جی ملفوظات اعلیٰ حضرت. ملفوظات اعلیٰ حضرت. ادھر برابر میں. ملفوظات اعلیٰ حضرت. جواب ٹھیک ہے جی. یعنی اعلیٰ حضرت کے جو فرامین سمجھتے ہیں, یعنی آپ کی جو باتیں تھیں وہ اس کتاب میں جمع کی گئی. اچھا اس سے پہلے کیا تھا؟ امیر اہل سنت کے آئیڈیل شخصیت بتائیں. اس میں آپشن تھے امام غزالی کا بھی تھے, قطب مدینہ کا بھی تھا اور اعلیٰ حضرت کا بھی. اب یہ قطب مدینہ کون ہے؟ امیر اہل سنت کے پیر و مرشد ہیں, اور امام غزالی تو امام غزالی ہیں. تو یہ بھی بڑی عظیم شخصیت ہیں. ظاہر ہے امیر اہل سنت ان کے بھی گن گاتے ہیں, لیکن ایک خاص جیسے آئیڈیل امیر اہل سنت نے بھی بیان کیا تو وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں. ٹھیک ہے بھائی. اور کس کی باری ہے بھائی؟ ٹیم بی کی. جی آپ نے بتانا ہے حدیث پاک کے مطابق کس عمل کی وجہ سے قیامت کے دن مسلمانوں کے چہرے, ہاتھ اور پاؤں چمک رہے ہوں گے؟ ہاں بھائی کدھر سے شروع کریں؟ آپ سے شروع کریں. چلیں جی بتائیں. وضو. وضو. صدقہ, وضو, سچ. ادھر دے دے پیچھے. وضو. 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 چلیں بھائی ابھی ادھر ہی پکڑتے ہیں. وضو. وضو یا وضو؟ وضو. سوچ لیں. ادھر دے دیں, آگے دیتے ہیں, ابھی اسی پہ پکڑ ہوگی. جی وضو. کتنے؟ 2 وضو ہیں, 1 وضو. ایسا ہوا ہے. اور ہاں بھائی حمزہ بھائی کیا صحیح ہے؟ وضو. وضو. اور ادھر دیں. کیا ہو گیا؟ وضو. وضو ہو گیا. پیچھے کتنے وضو والے ہیں, کتنے وضو والے کاؤنٹ کرنے ہیں؟ جی وضو. وضو. دیکھیں واو پر زبر پڑا تو وضو ہوا, پیش پڑا تو وضو. 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 وضو والے زیادہ ہو گئے نا. ہاں وضو والے. تو وضو صحیح ہے, وضو ٹھیک ہے. ہاں وضو ٹھیک ہے, وضو ٹھیک
نہیں ہے. جو ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ وضو ہوتا ہے. اب آپ نے تو وضو کر دیا, کیا کریں؟ چلیں جی, غلط نہیں بھائی, صحیح مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے, وضو. اور جواب درست ہو گیا ہے. چیٹی میں آپ نے بتانا ہے قرآن پاک کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی, آیت کریمہ, آیت مباہلہ. آیت الکرسی. آیت الکرسی کون سی؟ آیت الکرسی. آیت الکرسی. آیت الکرسی. آیت الکرسی جواب درست ہے. ٹیم بی آپ نے بتانا ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی کتنی بیٹیوں کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نکاح فرمایا تھا؟ وہ پیچھے سے 2. آگے 2 وہ برابر میں ہے. 2 سب 2, کوئی تبدیلی نہیں ہے. چلیں بھائی, جواب درست ہے. اچھا, اس میں ذرا وضاحت سن لیجیے گا کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا. پھر حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد, آپ کا انتقال ہو گیا, آپ کا وصال ہو گیا, ان کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا. پیارے نبی کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. ایک حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ. ٹھیک ہے, حضرت فاطمہ کا نکاح کس سے ہوا تھا, کسے پتا ہے؟ ہاں, حضرت علی, جو مسلمانوں کے کون سے خلیفہ ہیں؟ 4 خلیفہ ہیں. چلے جی, ماشاءاللہ, بچوں کو بہت ساری انفارمیشن بھی ہے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, ایسے پروگرام دیکھتے رہیں گے تو بہت ساری باتیں, چھوٹے بچوں کو بڑی بڑی باتیں پتہ چلتی رہیں گی, اور بڑے دیکھیں گے انہیں بھی پتہ چلیں گی. اچھا جی, ابھی کالز کی طرف جانا ہم نے. چلیں بھائی, ایک کالز کیوں کم ہے بھائی پیارے بچوں, کیا ہوا؟ میرا نام حمزہ ہے. آج کے سوال کا جواب ہے جنت البقیع. جواب درست ہے. چلے بھائی, آپ کریں کیا, حساب کتاب کریں؟ لیکن ٹائم تو کم ہے ہمارے پاس. جی, حساب کتاب کر لیں. کس کا حساب کتاب ہو نہیں پائے گا نا, زیادہ حساب کتاب ہے ٹائم. چلیں جلدی سے, کون کرے گا جلدی سے؟ ٹیم اے سے ایک جلدی سے جائیں, آپ چلے جائیں جلدی 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 جلدی. ہاں بھائی, پہلا کیا ہے؟ 200 میں سے 100 نکال لیں. جواب بھی آپ ہی لگا لیے گا, ٹھیک ہے بھائی؟ جواب بھی یہی لگا لیں گے نا, پھر ٹائم کم ہے نا, آنے جانے میں لگتا رہے گا. بس بس بس, کتنی لڑائی. جی چلیں, اب میں بورڈ پکڑ لیتا ہوں, ایسا نا آپ بورڈ کو نیچے کرتے ہیں. جلدی, ٹائم کم ہے. 100 میں سے 200 میں سے 100 نکلے, کتنا بچا؟ 100. آپ 100 سے کوئی اسلامی نسبت بتانی ہے, حساب ہو گیا, کتاب کر لیں جلدی, ٹائم کم ہے. کاؤنٹنگ کریں بھائی, کاؤنٹنگ کریں. 0. تو بھائی آپ جواب نہیں ڈھونڈ سکے, ابھی ہمیں بھی ڈھونڈنا پڑے گا جواب. کیا تھا؟ چلے جی, ابھی یہ تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ہے, یہ گم ہو گیا. چلے بھائی, آ جائیں, آپ ہی آ جائیں. آپ کے کیا تھا, یہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے میں 100 سال لگے تھے. یہ رہا نا, 100 سال لگے تھے. چلے بھائی, جواب تو آپ نہیں کر سکے ٹائم کے اندر. ٹیم بی سے کون آ رہا ہے؟ ہم کون ہیں؟ چلیں جی, آپ ہی آ جائیں, ہم آ جائیں. آپ سے سوال یہ رہا, لکھا ہوا آپ کے لیے. ہاں بھائی, 50 میں 20 ملانے کتنے بن جائیں گے؟ جلدی سے بتانا نہیں ہے, ٹائم کم ہے. 50 میں 20, جواب درست ہو گیا ہے. اب اسلامی نسبت بھی بتانی ہے, یہ بھی آپ ہی نے ڈھونڈنا ہے. 70 کو کیا ہے نسبت, کس چیز سے؟ 1 نیکی 70 کے برابر. مل گیا بھائی, کچھ ہم نے اشارہ بھی کر دیا. جی, کیا ملا ہے؟ جمعے کی, بس لگ گیا, تھوڑا سا اور جان لگا دیں, بس صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, جمعے کی 1 نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. چلیں آ جائیں بھائی اپنی جگہ پہ. محمد مصطفیٰ
احمد مجتبی شاہ ہر دو سرا آمینہ کا لاڈلا بچہ بچہ بول اٹھا نعرہ عطار کا ماشاءاللہ. اور پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. کلام پہ اختتام کر دیتے ہیں. کوئی ایک شعر پڑھیں, اسی پر ہمارا پروگرام اینڈنگ کی طرف جائے گا. ٹھیک ہے جی, آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہنا ہے. انشاءاللہ کل سے پھر جو بچے ہمارا پروگرام کے لے کر چلتے ہیں, ہمارے احسان بھائی, رمضان بھائی, جو بھی ہوں گے, وہ انشاءاللہ اس پروگرام کو لے کر چلیں گے. ہمارا اسلام. جی وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا. وہاں کیا جود و بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا